أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم افتح علينا حکمتك وانشر علينا رحمتك دوستو اگر آپ رات کو سونے جا رہے ہیں تو یہ عمل آپ لازمی کر کے سوئیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام رات عبادت میں گزرے گی سب سے پہلے آپ نے سونے کی دعا پڑھنی ہے اللہم بسمک اموت و احیا 4 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں 4000 دینار صدقہ دینے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اس سے آپ کو 1 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر سنیں اس سے جنت کی قیمت ادا ہو جاتی ہے اور 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے سے آپ کو 1 حج کا ثواب ملے گا اور اگر آپ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو رات کو اچانک موت سے آپ محفوظ رہیں گے اور آخر میں دوستو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے اس سے آپ کے گھر اور آپ کے محلے کی حفاظت رہے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ تمام عمل کر لیتے ہیں تو آپ کی تمام رات عبادت میں بھی گزرے گی جزاک اللہ دوستو اگر آپ رات کو سونے جا رہے ہیں تو یہ عمل آپ لازمی کر کے سوئیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام رات عبادت میں گزرے گی سب سے پہلے آپ نے سونے کی دعا پڑھنی ہے اللہم بسمک اموت و احیا 4 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں 4000 دینار صدقہ دینے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اس سے آپ کو 1 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر سنیں اس سے جنت کی قیمت ادا ہو جاتی ہے اور 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے سے آپ کو 1 حج کا ثواب ملے گا اور اگر آپ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو رات کو اچانک موت سے آپ محفوظ رہیں گے اور آخر میں دوستو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے اس سے آپ کے گھر اور آپ کے محلے کی حفاظت رہے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ تمام عمل کر لیتے ہیں تو آپ کی تمام رات عبادت میں بھی گزرے گی جزاک اللہ دوستو اگر آپ رات کو سونے جا رہے ہیں تو یہ عمل آپ لازمی کر کے سوئیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام رات عبادت میں گزرے گی سب سے پہلے آپ نے سونے کی دعا پڑھنی ہے اللہم بسمک اموت و احیا 4 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں 4000 دینار صدقہ دینے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اس سے آپ کو 1 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر سنیں اس سے جنت کی قیمت ادا ہو جاتی ہے اور 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے سے آپ کو 1 حج کا ثواب ملے گا اور اگر آپ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو رات کو اچانک موت سے آپ محفوظ رہیں گے اور آخر میں دوستو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے اس سے آپ کے گھر اور آپ کے محلے کی حفاظت رہے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ تمام عمل کر لیتے ہیں تو آپ کی تمام رات عبادت میں بھی گزرے گی جزاک اللہ دوستو اگر آپ رات کو سونے جا رہے ہیں تو یہ عمل آپ لازمی کر کے سوئیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام رات عبادت میں گزرے گی سب سے پہلے آپ نے سونے کی دعا پڑھنی ہے اللہم بسمک اموت و احیا 4 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں 4000 دینار صدقہ دینے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اس سے آپ کو 1 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر سنیں اس سے جنت کی قیمت ادا ہو جاتی ہے اور 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے سے آپ کو 1 حج کا ثواب ملے گا اور اگر آپ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو رات کو اچانک موت سے آپ محفوظ رہیں گے اور آخر میں دوستو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے اس سے آپ کے گھر
اور آپ کے محلے کی حفاظت رہے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ تمام عمل کر لیتے ہیں تو آپ کی تمام رات عبادت میں بھی گزرے گی۔ جزاک اللہ۔ دوستو اگر آپ رات کو سونے جا رہے ہیں تو یہ عمل آپ لازمی کر کے سوئیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام رات عبادت میں گزرے گی۔ سب سے پہلے آپ نے سونے کی دعا پڑھنی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ 4 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، 4000 دینار صدقہ دینے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اس سے آپ کو 1 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر سوئیں، اس سے جنت کی قیمت ادا ہو جاتی ہے، اور 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے سے آپ کو 1 حج کا ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو رات کو اچانک موت سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور آخر میں دوستو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے، اس سے آپ کے گھر اور آپ کے محلے کی حفاظت رہے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ تمام عمل کر لیتے ہیں تو آپ کی تمام رات عبادت میں بھی گزرے گی۔ جزاک اللہ۔ دوستو اگر آپ رات کو سونے جا رہے ہیں تو یہ عمل آپ لازمی کر کے سوئیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام رات عبادت میں گزرے گی۔ سب سے پہلے آپ نے سونے کی دعا پڑھنی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ 4 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، 4000 دینار صدقہ دینے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اس سے آپ کو 1 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر سوئیں، اس سے جنت کی قیمت ادا ہو جاتی ہے، اور 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے سے آپ کو 1 حج کا ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو رات کو اچانک موت سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور آخر میں دوستو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے، اس سے آپ کے گھر اور آپ کے محلے کی حفاظت رہے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ تمام عمل کر لیتے ہیں تو آپ کی تمام رات عبادت میں بھی گزرے گی۔ جزاک اللہ۔ دوستو اگر آپ رات کو سونے جا رہے ہیں تو یہ عمل آپ لازمی کر کے سوئیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام رات عبادت میں گزرے گی۔ سب سے پہلے آپ نے سونے کی دعا پڑھنی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ 4 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، 4000 دینار صدقہ دینے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اس سے آپ کو 1 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر سوئیں، اس سے جنت کی قیمت ادا ہو جاتی ہے، اور 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے سے آپ کو 1 حج کا ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو دوستو اگر آپ رات کو سونے جا رہے ہیں تو یہ عمل آپ لازمی کر کے سوئیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام رات عبادت میں گزرے گی۔ سب سے پہلے آپ نے سونے کی دعا پڑھنی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ 4 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، 4000 دینار صدقہ دینے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اس سے آپ کو 1 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر سوئیں، اس سے جنت کی قیمت ادا ہو جاتی ہے، اور 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے سے آپ کو 1 حج کا ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو رات کو اچانک موت سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور آخر میں دوستو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے، اس سے آپ کے گھر اور آپ کے محلے کی حفاظت رہے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ تمام عمل کر لیتے ہیں تو آپ کی تمام رات عبادت میں بھی گزرے گی۔ جزاک اللہ۔ دوستو اگر آپ رات کو سونے جا رہے ہیں تو یہ عمل آپ لازمی کر کے سوئیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام رات عبادت میں گزرے گی۔ سب سے پہلے آپ نے سونے کی دعا پڑھنی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ 4 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، 4000 دینار صدقہ دینے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اس سے آپ کو 1 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر سوئیں، اس سے جنت کی قیمت ادا ہو جاتی ہے، اور 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے سے آپ کو 1 حج کا ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو رات کو اچانک موت سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور آخر میں دوستو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے، اس سے آپ کے گھر اور آپ کے محلے کی حفاظت رہے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ تمام عمل کر لیتے ہیں تو آپ کی تمام رات عبادت میں بھی گزرے گی۔ جزاک اللہ۔ دوستو اگر آپ رات کو سونے جا رہے ہیں تو یہ عمل آپ لازمی کر کے سوئیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام رات عبادت میں گزرے گی۔
سب سے پہلے آپ نے سونے کی دعا پڑھنی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ 4 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، 4000 دینار صدقہ دینے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اس سے آپ کو 1 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر سوئیں، اس سے جنت کی قیمت ادا ہو جاتی ہے۔ اور 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے سے آپ کو 1 حج کا ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو رات کو اچانک موت سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور آخر میں دوستو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے، اس سے آپ کے گھر اور آپ کے محلے کی حفاظت رہے گی۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ تمام عمل کر لیتے ہیں تو آپ کی تمام رات عبادت میں بھی گزرے گی۔ جزاک اللہ۔ دوستو اگر آپ رات کو سونے جا رہے ہیں تو یہ عمل آپ لازمی کر کے سوئیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام رات عبادت میں گزرے گی۔ سب سے پہلے آپ نے سونے کی دعا پڑھنی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ 4 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، 4000 دینار صدقہ دینے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اس سے آپ کو 1 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر سوئیں، اس سے جنت کی قیمت ادا ہو جاتی ہے۔ اور 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے سے آپ کو 1 حج کا ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو رات کو اچانک موت سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور آخر میں دوستو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے، اس سے آپ کے گھر اور آپ کے محلے کی حفاظت رہے گی۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ تمام عمل کر لیتے ہیں تو آپ کی تمام رات عبادت میں بھی گزرے گی۔ جزاک اللہ۔ دوستو اگر آپ رات کو سونے جا رہے ہیں تو یہ عمل آپ لازمی کر کے سوئیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام رات عبادت میں گزرے گی۔ سب سے پہلے آپ نے سونے کی دعا پڑھنی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ 4 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، 4000 دینار صدقہ دینے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اس سے آپ کو 1 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر سوئیں، اس سے جنت کی قیمت ادا ہو جاتی ہے۔ اور 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے سے آپ کو 1 حج کا ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو رات کو اچانک موت سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور آخر میں دوستو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے، اس سے آپ کے گھر اور آپ کے محلے کی حفاظت رہے گی۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ تمام عمل کر لیتے ہیں تو آپ کی تمام رات عبادت میں بھی گزرے گی۔ جزاک اللہ۔ دوستو اگر آپ رات کو سونے جا رہے ہیں تو یہ عمل آپ لازمی کر کے سوئیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام رات عبادت میں گزرے گی۔ سب سے پہلے آپ نے سونے کی دعا پڑھنی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ 4 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، 4000 دینار صدقہ دینے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اس سے آپ کو 1 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر سوئیں، اس سے جنت کی قیمت ادا ہو جاتی ہے۔ اور 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے سے آپ کو 1 حج کا ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو رات کو اچانک موت سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور آخر میں دوستو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے، اس سے آپ کے گھر اور آپ کے محلے کی حفاظت رہے گی۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ تمام عمل کر لیتے ہیں تو آپ کی تمام رات عبادت میں بھی گزرے گی۔ جزاک اللہ۔ دوستو اگر آپ رات کو سونے جا رہے ہیں تو یہ عمل آپ لازمی کر کے سوئیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام رات عبادت میں گزرے گی۔ سب سے پہلے آپ نے سونے کی دعا پڑھنی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ 4 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، 4000 دینار صدقہ دینے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اس سے آپ کو 1 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر سوئیں، اس سے جنت کی قیمت ادا ہو جاتی ہے۔ اور 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے سے آپ کو 1 حج کا ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو رات کو اچانک موت سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور آخر میں دوستو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے، اس سے آپ کے گھر اور آپ کے محلے کی حفاظت رہے گی۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ تمام عمل کر لیتے ہیں تو آپ کی تمام رات عبادت میں بھی گزرے گی۔ جزاک اللہ۔